فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات شورا ہمارے زیر مطالعہ ہے. آج تقریباً 6 ہفتے کے بعد ہم دوبارہ جمع ہوئے ہیں یہاں درس قرآن کی اسی نشست کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کہ جو ہمارے ہاں کم و بیش بھی 12 یا 13 سال سے جاری ہے. الحمدللہ. آپ کو یاد ہوگا جو حضرات والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس میں بھی شریک ہوتے رہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ جب کہ اس سورہ مائدہ کے بالکل آخری حصے پر تھے اور پھر یہ کہ ان کی طبیعت بھی بہت کچھ ناساز رہنے لگی، آڈیٹوریم آنا جانا بھی ان کے لیے خاصا مشکل ہو گیا تھا. تو یہ 2006 کے آخر کی بات ہے کہ انہوں نے یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی اور تقریباً کوئی 2.25 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا ان کا جو ہے ایک یہاں پروگرام طویل خطاب ہوا تھا جو الوداعی خطاب کے نام سے اب بھی موجود ہے اور یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا. وہ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، آپ حضرات کا بھی یہاں ایک دلچسپی قائم رہی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 13 برس ہو گئے کہ جس میں ہم نے سورہ انعام سے جو شروع کیا تھا تو اب ہم سورہ شورى پر ہیں. یہ سورہ شورى جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اصل میں مکی صورتوں کا ایک کلسٹر ہے، خوبصورت گلدستہ ہے. مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے میں نے جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ جہاں قرآن حکیم میں 7 منزلیں ہیں، گویا کہ قرآن کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 منزل کی تلاوت کرے تو کم سے کم یہ کہ 1 ہفتے کے اندر قرآن حکیم کی تکمیل کر لے. قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں 7 گروپس بھی ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ، ان کی تعداد بھی 7 ہے. 1 یا 1 سے زائد مکی صورت سے آغاز ہوتا ہے اور 1 یا 1 سے زائد مدنی صورت پر اختتام ہوتا ہے. پہلا گروپ ہے جس میں سورہ فاتحہ صرف 1 صورت ہے مکی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 4 مدنی صورتیں ہیں، طویل ترین صورتیں. یہ پہلا گروپ مکمل ہوا. پھر دوسرا گروپ بھی ہے جس میں 2 صورتیں مکی ہیں، 2 صورتیں مدنی ہیں. پھر تیسرا گروپ ہے، پھر چوتھا گروپ ہے. اس وقت ہم 5ویں گروپ پر ہیں. گویا کہ اگر احزاب کو اپنے سامنے رکھیں جو قرآن حکیم کے ہیں تو 6ٹھی منزل ہمارے زیر مطالعہ ہے جس میں سورہ شورى موجود ہے. لیکن یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کو اگر پیش نظر رکھیں تو اس وقت ہم 5ویں گروپ پر ہیں جس کا آغاز ہوا سورہ سبا سے. سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 13 مسلسل صورتیں ہیں مکی، جن میں 9ویں نمبر پر یہ سورۃ الشورى ہے. اور یہ 13 مکی صورتیں اور 3 مدنی صورتیں جو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس میں سورہ محمد بھی ہے، سورہ فتح بھی ہے اور پوری سورہ حجرات بھی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت ہم سورہ شورى پر ہیں اور اس میں خاص طور پر 2 رکوع جو ہم مکمل کر چکے ہیں. ظاہر وقت نہیں ہے ورنہ بہت سا وقت اسی میں نکل جائے گا. بہت اہم مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں. والد محترم اس کو قرار دیا کرتے تھے کہ مکی صورتوں میں جو مقام اس سورہ مبارکہ کا ہے، مدنی صورتوں میں وہی مقام سورۃ الحدید کا ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک سورہ حدید جو ہے مدنی صورتوں کا جو ایک خوبصورت گلدستہ ہے، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، اس میں جامع ترین صورت ہے، عظیم ترین صورت، خاص طور پر مجھ سے اور آپ سے خطاب کے اعتبار سے، مسلمانوں سے خطاب کے اعتبار سے. تو مدنی صورتوں میں جو مقام سورہ حدید کا ہے وہی مقام مکی صورتوں کے اندر سورہ شورى کا ہے. خاص طور پر 2 مقامات کا میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ جس کا ہم اگرچہ مطالعہ کر چکے ہیں لیکن آج ہماری گفتگو آگے جاری رہ سکے اس میں ضروری ہے کہ اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ متعین کر دیا ہے، یہ شریعت کا رستہ ہے اور شریعت کی بنیاد توحید پر ہے. اللہ نے اس راہ کو تمہارے لیے کھول دیا، مکمل کر دیا، جو دین ہے اصلاً دین توحید. ما وصى به نوحا، یہ وہی دین ہے کہ جس کی وصیت کی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور یہ وہی پیغام ہے، وہی توحید ہے کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی ہے.
وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی وہ بات تھی کہ جس کی ہم نے وصیت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ وصیت کیا تھی؟ دین توحید کا جسے آپ کہیے کلائمیکس کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تمہیں دین کو قائم کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے، دین کو نافذ کرنا ہے. جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے وہ ایک ایکسیپشنل صورت ہے جس میں دین کا غلبہ یا دین کا نفاذ یا دین کا قیام جو ہے بالکل تمام درجوں سے جو ہونے چاہیے ان سے ہو کر گزرا. ایک شخص سے دعوت توحید کا آغاز ہوا، چند لوگوں نے قبول کیا، وہ دائرہ اسلام میں، دائرہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں. ان لوگوں کو ایک نظم و ضبط کا خوگر بنایا ہے، اس تعداد میں پھر مزید اضافہ ہوا ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کو تعلیم دی ہے کتاب و حکمت کی. اور بالآخر جب ایک مضبوط جماعت وجود میں آ گئی، یہ 13 برس کا عرصہ جو حضور کا مکے میں گزرا، اس میں اسی جماعت کی تربیت ہو رہی ہے، اسی کا تزکیہ ہو رہا ہے، اس کی تعلیم و تدریس ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو اب گویا کہ یہ ایک حق کا کوڑا ہے کہ جو حضور کے ہاتھ میں ہے، جسے باطل کی پیٹھ پر برسایا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں، انہیں ہم نے نظام الہدا بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، پھر یہ کہ ایک نظام عدل و قسط دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ کہ لوگوں کے اوپر اس نظام حق کو قائم کر دے، نافذ کر دے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور اس مقصد کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا کہ جس کے اندر جنگ کی صلاحیت موجود ہے. تو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، گویا کہ دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، یہ ہر نبی اور رسول، کم سے کم رسول کی بات کی حد تک جو ہے وہ اتمام حجت ہے، اس پر تو لازم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ اتنی جمعیت وجود میں نہیں آئی کہ کفار کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا سا درمیان کا ہے اس حوالے سے کہ بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن یہ کہ جب وقت جہاد اور جنگ کا وقت آیا، وقت قتال آیا، تو پوری قوم جو ہے بالکل بیٹھ گئی جھاگ کی طرح. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑائی کرو، قتال کرو، جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے. یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا تاریخ انسانی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان کو اللہ نے جس شریعت کو دے کر بھیجا تھا اس کا بالفعل قیام ہوا ہے، اور درجہ بدرجہ تمام مراحل سے گزرتا ہوئے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا انقلابی پروسیس اگر آپ دیکھنا چاہیں قرآن حکیم میں موجود، اور منہج انقلاب نبوی کے نام سے والد محترم کی ایک کتاب بھی ہے، اگرچہ ذرا ضخیم ہے، اس میں تقریباً 6 یا 7 ان کے ایک لیکچرز ہیں کہ جس کو پھر باقاعدہ کاغذ پر اتارا گیا، صفحہ کرتاس پر منتقل کیا گیا، لیکن وہ پورا پروسیس آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا اور لوگ حلال کر دیے جاتے تھے. جو بھی کافر جنہوں نے رد کیا رسول کی دعوت کو، ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ بچا لیے گئے اہل ایمان اور رسول وقت. تو گویا کہ دین غالب ہوا، توحید کا کلمہ سر بلند ہوا، لیکن اس صورت میں ہوا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے نسیہ منسیہ کر دیا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہاں کبھی موجود تھے ہی نہیں. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور یہی وہ اصل میں فریضہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا ہے امت کے کاندھوں پر، کہ اب میرے بعد تمہیں یہ کام کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کی حد تک رہو، بلکہ دین کو قائم اور غالب کرنے کی عملی جد و جہد میں بھی تمہارا حصہ ہونا چاہیے. اور دوسری آیت جو ہے وہ پھر دوسرے رکوع کی آیت تھی جو بہت اہم تھی، جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، جس میں ایک آیت میں 10 نکاتی ایجنڈا دیا گیا، بہت جامع آیت. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی دعوت دیتے رہیے. فَادْعُ، آپ لوگوں کو بلائیے، لوگوں کو ترغیب دیجئے، پکاریے، دعوت دیجئے. کس کے لیے؟ اس دین توحید کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا کتاب کی صورت میں، قرآن حکیم کی صورت میں. وَاسْتَقِمْ، اور دوسری بات یہ کہ اس پر پوری طرح جازم رہیے. ان مشرکین کی طرف سے اگر کوئی ٹیمپٹیشنز ہیں، کوئی پریشر ہے، کوئی بہت سا آپ کو کوئی لالچ دیا جا رہا ہے، تو کسی شے کو آپ جو ہے اپنی خاطر میں نہ لائیں، بلکہ آپ استقامت کے ساتھ دین کی دعوت پر کاربند رہیے. اور نمبر 3، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ،
ان لوگوں کی خواہشات نفس کے کہیں مرعوب نہ ہو جائیں، ان کے زیر اثر نہ آ جائیں، ان کی چپڑی باتیں جو ہیں ان کے اندر کہیں آپ آ کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا بیٹھیں۔ تو وَاسْتَقِمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، گویا کہ اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے تحت اپنی اس نظریے میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں یا اس میں کمی پیدا کر دیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، نمبر 4 یہ، اور آپ تو کہہ دیجئے کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو میرے رب نے مجھ پر نازل کی، یہ قرآن حکیم۔ اور 5ویں بات، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے تو یہ حکم دے دیا گیا میرے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں، یا عدل و انصاف پر مبنی نظام کو قائم کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، چھٹی بات یہ کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کسی اور خدا نے پیدا کیا، ہمیں کسی اور اللہ نے پیدا کیا، ہم سب کا رب خالق مالک وہ ہے۔ سورہ تغابن کے جو شروع میں فرمایا گیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ایک اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ لیکن عجیب اینچب العذبیس کہ تم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، دل کے یقین والا ایمان رکھنے والے ہیں، اس زمانے کا تشدد اور مصائب کو برداشت کرتے ہیں لیکن دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی فرمان برداری پر قائم رہتے ہیں۔ اور کچھ بدبخت وہ بھی ہیں کہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے اس دین کی جو ہے دعوت کو پاؤں تلے رونتے ہیں، دین کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، حالانکہ سب کا خالق اور مالک تو کوئی تھے۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اصل نتیجہ خیز بات کیا ہوگی کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے کہ جو ہمارے کام آنے والے ہیں۔ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، سیاہ کاریاں ہیں، اور جس طرح پھر تم نے اس دین کی مخالفت کی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو، حد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید اور قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لنا اعمالنا ولکم، 7 نمبر پر لا حجت بیننا و بینکم، اور اس بارے میں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جائیداد کا تگڑا نہیں ہے، کوئی مال و دولت کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی انانیت نہیں ہے۔ یہ تو صرف معاملہ اصولی بات ہے کہ ہمارا رب اور خالق اور مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی اتنے بڑے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہم اس کی تابع داری اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان اور کوئی حجت بازی نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، نویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بالآخر ایک دن ہم سب کو جمع کر لے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور پھر ایک دن ہم سب کو اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ایک آیت ہے کہ جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آغاز دعوت سے، استقامت سے، اور ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئے، ان کے انڈر پریشر نہ آ جائیں، اور پھر صبر کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ آپ قائم رہیے۔ اب آئیے تیسرے رکوع کی طرف۔ یہ تو گویا کہ پچھلے رکوعوں کی کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھیتی میں اضافہ فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو نوٹ کیجئے لفظ حرث کو، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، اور کھیت کے گویا کہ پری ریکویزٹ میں سے ہے کہ اگر آپ کو وہاں سے کوئی فصل حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی ہوگی، وہاں ہل چلانا ہوگا، کوئی گوڈی کرنی ہوگی، اس کے بعد کوئی کھاد بھی ہے تو وہ بھی ڈالنی ہوگی۔ فرض کیجئے وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی قوت نمو رکھی ہے۔ ابھی ہمارے ہاں مختلف قسم کی فرٹیلائزر، وہ تو اس دور کی ایجاد ہے نا، ورنہ کیا ہوتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہی فضلہ ہوتا تھا جانوروں کا جو کھاد کے طور پر کام آتا تھا۔ تو یہ کھیتی کے ساتھ یہ تصور کہ جس میں تمہیں محنت کرنی ہے تو تمہیں پھل حاصل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی کسان جو ہے کوئی کام نہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ امیدوار اس بات کا ہے کہ میری فصل جو ہے وہ خوب لہلہائے گی، تو یہ تو جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، گویا کہ جو شخص بھی آخرت کی کھیتی کو پیش نظر رکھتا ہے، اس کا مطلوب آخرت کا اجر و ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جو ایک عزم ہے، جو ارادہ ہے، جو اس نے رستہ اختیار کیا، اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ نزد لہ فی حرثہ، اس کی پیداوار میں ہم خوب اضافہ کریں گے۔ اور یہ اضافہ تو آپ کو معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث موجود، ہر نیک عمل کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کے آگے اضافہ جو ہے پھر 70 گنا ہے، پھر 700 گنا ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ فضل میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں رمضان گزرا ہے، جن لوگوں کے اندر بھی وہ جذبہ موجود تھا تو انہوں نے پورے ارادے کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ وہ نیکیاں کی ہیں۔ عام حالات میں فرض کیجئے کہ وہ صدقہ و خیرات کچھ کرتے بھی تھے تو اس مہینے میں انہوں نے اس کو زیادہ کیا، اس لیے کہ اللہ کے جناب سے انہیں مزید توقع ہے۔ اللہ کے خزانہ فضل میں تو کوئی کمی نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو ہم میں سے اکثر و بیشتر کا معاملہ، ہم سے مراد مسلمان جو حضرات بھی کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ ایک وابستگی رکھتے ہیں، ان کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جو واقعتاً الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، مسلمانوں کی عظیم اکثریت تو اسی کیفیت میں ہے نا کہ جن کی صبح و شام کی دوڑ دھوپ جو ہے، محنت کوشش دن رات ایک کیا ہوا ہے صرف دنیا کو کمانے کے لیے۔ تو ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص بھی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اسے محروم رکھتے یہاں سے دے دیتے ہیں۔ یہاں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، فاسق و فاجر بھی ہیں، جسے آپ کہیے کہ جو شرعی عیب ہیں وہ بھی موجود ہیں، کہنے کو مسلمان بھی ہیں لیکن اللہ تللے ہیں، خوب اور دولت ہے، خوب مال و دولت ایسٹس ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اس دنیا و ما فیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر مشرک اور فاسق و فاجر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہاں کے پیمانے بالکل مختلف ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ تو حضور کی حدیث ہے نا، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، گویا کہ کسی شخص کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اس کی لیمیٹیشنز ہیں، یہ اس میں آپ باہر نہیں جا سکتے، جس طرح کسی بھی ایسے پرزنر کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑے سخت قوانین ہوتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، جبکہ عام انسان کر سکتا ہے۔ تو مومن کو دنیا میں اس زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ یہ فلاں شے مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام ہے، یہ وہ ہے جسے فسق و فجور کہا گیا، خلاف شریعت ہے، جگہ جگہ پابندیاں ہیں۔ تو الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانہ بن جاتی ہے، مومن کے لیے، وجنت الکافر، لیکن یہ کہ کافر یہاں جو عیش کرتا ہے، گویا کہ اسی دنیا کو چاہتا ہے کہ اپنے لیے جنت بنا لے، لیکن وہ جو اصل زندگی ہے یہ تو بڑی محدود زندگی ہے نا، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس بدبخت کو بھی معلوم نہیں، یہاں تو خوب گلچھڑے اڑا لے جو بھی کر لے، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے خاص طور پر میں نے ایک مقام نوٹ کیا تھا جس میں اسی مضمون کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء۔ دیکھیں یہاں عاجلہ کا لفظ آیا، وہاں دنیا کا لفظ آیا تھا، حرث الدنیا، یہاں ترتیب مختلف ہو گئی، وہاں پہلے آخرت کو لے کر آئے تھے، حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی، یہاں دنیا کو مقدم کیا۔ من کان یرید العاجلۃ، جو شخص بھی اس دنیا عاجلہ کا طالب ہوتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم دے دیتے ہیں اسے جو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، لمن نشاء لمن نرید، ثم جعلنا لہ جہنم، یہ الفاظ ہیں خوفناک۔ اس دنیا میں تو تم نے خوب عیاشی کر لی، خوب آرام کے مزے لوٹ لیے، لیکن یہ کہ پھر ثم جعلنا لہ جہنم، اور اس کے لیے پھر منتظر ہے، ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ جس میں وہ داخل ہوگا یا داخل کیا جائے گا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے لے دیا جا کر۔ ظاہر ہے کوئی شخص داخل تو نہیں ہوگا، خود تو چھلانگ نہیں لگائے گا، اس کو تو دھکے دے کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس کے برعکس وہ لوگ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیا، بہت اہم الفاظ ہے۔ وہاں کھیتی کی مثال دی گئی تھی، کھیتی میں محنت کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، گوڑی کرنی پڑتی ہے، یہاں بھی فرمایا ومن اراد الآخرۃ، دنیا کے لیے الفاظ نہیں آئے کہ وسعی لہا سعیہا، اور دنیا کو کمانے کے لیے اس نے وہ محنت بھی کی کہ جو محنت کرنے کا حق تھا، لیکن یہاں آخرت کے بارے میں کہہ دیا گیا وسعی لہا سعیہا، جو شخص بھی آخرت کا طالب ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے، وسعی لہا سعیہا، یہ تمام سٹیجز اس میں آ جائیں گی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ دل میں یقین رکھتا ہے، ایمان ہے اسے اللہ پر، توکل اسی کی ذات پر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے حضور وہ اجر کا طالب ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بظاہر دیکھنے میں بڑا نیکی کا عمل ہے لیکن ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، تو وہ تو اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے جس کا اجر ملے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پھر اس محنت کی، اس سعی و جہد کی قدر افزائی فرمائے گا اللہ تعالیٰ، مشکور۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں ہم ان کی قدر افزائی کریں گے، جیسا کہ یہ بھی کہا گیا ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، نزلا من غفور الرحیم۔ وہ ہستی جو غفور اور رحیم ہے، یہ گویا کہ اس دن میزبان ہوگی وہ ہستی، اور مہمان کون ہوں گے؟ اہل ایمان۔ اپنے نصیب کے اوپر انسان کو گویا کہ الفاظ نہیں اس کو بیان کرنے کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، نزلا من غفور الرحیم۔ تو یہاں فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی و جہد جو انہوں نے اس دنیا میں کی تھی آخرت کمانے کے لیے، اس کی بڑی قدر افزائی کی جائے گی، اس کی بڑی قدر و منزلت ہوگی اللہ کی نگاہ میں۔ تو من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ یہاں چونکہ مؤخر کیا تھا دنیا کی زندگی کو، لہٰذا اسی سے متصل آگے کہہ دیا گیا کہ پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ موجود نہیں ہوگا، وہاں تو پھر جہنم ہوگی، جو ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یہ چونکہ مکی صورت ہے لہذا مخاطبین اول کون ہیں؟ وہی مشرک جو موجود تھے مکہ میں، جنہوں نے سینکڑوں بیسیوں جو دیویاں دیوتا بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہی حاجت روا سمجھتے تھے، ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ ایک اور بہت سرچنگ کوسچن ان سے کیا گیا، ام لہم شرکاء، کیا یہ جو ان کے شریک ہیں جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، اللہ کا ساجی اور ہمسر قرار دیا ہوا ہے، شرعوا لہم من الدین، کیا انہوں نے کوئی دین کے حوالے سے بھی ان کی کوئی رہنمائی کی ہے، کوئی شریعت کی کوئی احکامات نازل کیے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی تلقین کی ہے کہ تمہارا دین تمہیں یہ بتا رہا ہے؟ جبکہ یہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ تو پورا نقشہ واضح کر رہا ہے۔ اس دنیا میں اگر یہ کام کرو گے تو آخرت مرنے کے بعد کی زندگی جو انفائنائٹ ہے، اس میں فوز و فلاح، کامیابی، کامرانی گارنٹیڈ ہے۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے، تمہارے ان خداؤں میں سے کوئی ہے جس نے کوئی شرعی احکامات دیے ہو؟ کوئی صحیفہ تم پیش کر سکتے ہو کہ ہمارے فلاں دیوتا نے یہ نازل کیا تھا اور اس میں یہ احکامات ہمارے لیے موجود تھے؟ اب لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جو چیزیں تم نے حرام قرار دے دی ہیں، جنہیں حلال قرار دے دیا، اس کی کوئی بنیاد ہے؟ یہ مدنی صورتوں، مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے، بہت سی چیزیں انہوں نے گویا کہ شریعت کے اندر جو ہمیشہ سے حلال چلی آ رہی تھی اپنے اوپر حرام قرار دے دی، اور اکثریت ان کی تھی جو ہمیشہ سے حرام تھی انہیں اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ تو کیا ان کے پاس کوئی بنیاد ہے، کوئی بیس ہے؟ ان کے خداؤں نے کوئی شریعت ان کو دی ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اس کے باوجود بھی اگر یہ اپنے اسی شرک کے اوپر قائم ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت معین جو ہے وہ طے نہ کر دیا گیا ہوتا، کلمۃ الفصل، فیصلہ کن بات، فیصلہ کن حکم، اللہ کی طرف اللہ کی جو حکمت ہے اس کے پیش نظر طے کر نہ دیا گیا ہوتا، لقضی بینہم، تو کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ جنہوں نے اللہ کی طرف منسوب کی فرشتوں کو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں اس کو زیر بحث لایا گیا تھا، تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ آسمان جو ہے پھٹ جانے کو ہے، ان کی اتنی بڑی جسارت، اتنا بڑا کلمہ انہوں نے اپنی زبان سے نکالا کہ اللہ کی بیٹیاں یہ فرشتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہی ہماری حاجت روا ہوں گی، مشکل کشا ہوں گی۔ لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ جو ظالم ہیں، ظلم کس کے لیے آتا ہے؟ اس کا علی الاطلاق جسے آپ کا یہ سب سے ٹاپ لیول پر ہوتا ہے شرک کے لیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک کی نجاست وہ ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ کی جناب میں کیا جاتا ہے۔ تو ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ان ظالموں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے تو پھر بہت ہی دردناک، بہت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے اس دن ان ظالموں کو کوئی بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں ظالم سے مراد صرف مشرک نہیں ہے، بلکہ اور صورتوں میں یہ بھی آیا، جس دن اعمال نامہ جو ہے نصب کیا جائے گا تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو فاسق و فاجر تھے، کہنے کو چاہے مسلمان تھے، وہ کانپ رہے ہوں گے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اعمال نامے میں کیا موجود ہے۔ اس دن تو کسی کا کوئی بات جو ہے کسی دوسرے سے مخفی نہیں ہوگی، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے،
لیکن وہ وضع الکتاب، اس دن تو ہر شے گویا کہ بالکل کھول کر رکھ دی جائے گی، وہ اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا فِيهِ، اور تم دیکھو گو ان ظالموں کو کہ جو انہوں نے کمائی کی تھی اس دنیا میں، جو ان کے کرتوت تھے، جو حرام اور حلال کی تمیز کے انہوں نے پاؤں تلے روندا تھا، اس دن دیکھو گے کہ بڑے سہمے مشفقین ہیں، بڑے سہمے ہوئے ہوں گے، بڑے ڈرتے ہوئے ہوں گے۔ وَهُوَ واقع بِهِمْ، جبکہ وہ عذاب کے جس کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَهُوَ واقع بِهِمْ، اور وہ عذاب اور ان پر واقع ہونے ہی والا ہے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے جہنم ہے، اس کی چنگھاڑ بھی سن رہے ہیں، جس طرح کوئی بہت بڑا الاؤ روشن ہوتا ہے اور لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز بھی آتی ہے، یا کوئی بہت بڑا فرنس ہے، بہت بڑا بوائلر ہے، اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کے اندر اپنی ایک بہت ہی ہیبت ناک ساؤنڈ ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہاں اس جہنم کے اندر بھی یہی معاملہ ہو، جہنم کی بھی آواز تغیظا و زفیرا، وہ جوش مارتی ہوئی ہوگی، چنگھاڑتی ہوئی ہوگی۔ تو وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یہ جہنم اور یہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اسی ایک آیت میں گویا کہ کنٹراسٹ دکھا دیا گیا۔ ایک نقشہ تو ان لوگوں کا ہے جو مشرک ہیں، جو ظالم ہیں، جن کے لیے وہ عذاب مقدر ہو چکا ہے، جو بہت ہی رسوا کن عذاب ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے نا، خواہ ان کے تعداد وزی ممکن ہے کہ 50-60 ہی ہو، اس سے زیادہ بڑی ہو، لیکن یہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک اعمال کیا، فی روضات الجنات، وہ ہوں گے ان باغات میں جو اس دنیا کے باغات نہیں ہیں، وہ آخرت کے باغات ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم، اور ان کے پاس موجود ہوگا یا ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ اس مضمون کو بھی قرآن حکیم میں بہت سی مقامات پر بیان کیا گیا۔ کوئی خواہش ابھرتی ہے، ظاہر ہے گناہ کی خواہش تو انسان کے اندر سے معدوم کر دی جائے گی، وہ تو ابھرے گی نہیں۔ جو بھی خواہش ابھرے گی اس کی بھرپور سیری کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا، وہاں اس جنت میں موجود ہوگی ہر وہ شے جو تمہارا نفس، تمہارا جی چاہے گا۔ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہارے لیے فراہم کر دی جائے گی، پیش کر دی جائے گی ہر وہ شے جو تم طلب کرو گے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی گئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن غور کرنے کی بات کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیے 3 آیات پے در پہ آ رہی ہیں اور وہاں اس جوڑے کو بالکل ساتھ لے کر آیا۔ ابھی اگلی آیت بھی ہم پڑھیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے۔ وہ ایمان جو ہے صرف زبان کے نوک والا یا نسلی اسلام نہ ہو، بلکہ یہ کہ اعمال صالح اور نیک اعمال کو ہے وہ پھل بھی لگے ہوئے ہوں۔ فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، ذالک هو الفضل الکبیر، اب یہ ہے وہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل، جو اب گویا کہ تمہاری وہ زندگی جو اینڈ لیس ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اب اس میں نہ کوئی کمی ہوگی، نہ انسان ان سے اکتائے گا، ورنہ دنیا میں تو آپ جو ہے اعلیٰ ترین کسی 7 سٹار ہوٹل میں بھی چلے جائیں تو 3 دن کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس کی تمام رعنائی جو ہے بالکل کالعدم ہو جائے گی۔ معلوم ہوگا کہ جو پہلے دن آ کے جو تاثر تھا اس کو اگر آپ 10 سے تقسیم کریں گے تو وہ بھی باقی نہیں رہا۔ حالانکہ ماحول بھی وہی ہے، تمام آپ جو سہولتیں حاصل کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں، یہ تمام چیزیں وہی کی وہی، لیکن انسان کی طبیعت کے اندر ایک شے ہے نا، اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ہم یہاں سمجھتے ہوں کہ کیا علاقہ ہوگا، وہاں کے رہنے والے جو باشندے ان سے پوچھ لیں، انہیں تو وہاں کوئی رعنائی نظر نہیں آ رہی، جبکہ یہاں سے جانے والوں کو وہاں جو حسن نظر آتا ہے، جو شاہکار ہے کہ جس کا ٹاپ کے اوپر اس کا نمبر آتا ہے، یہی معاملہ جنت کا بھی ہے کہ ذالک هو الفضل الکبیر، اصل فضل، اصل فضیلت، اصل جو بلند ترین درجہ مل سکتا ہے کسی شخص کو وہ جنت کا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیے اگلی ہی آیت نمبر 23 میں پھر کہہ دیا گیا، یہ اللہ کا پختہ وعدہ بھی ہے، اللہ کا فضل کبیر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو، عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گویا کہ اللہ کے بندے تو وہی ہیں جو ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ یہاں دوسری مرتبہ آ گیا، آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر 23 میں پھر آ گیا،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہ آیہ مبارکہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے۔ یہ الفاظ تو ہم پہلے پڑھ چکے، جو مکی صورتیں ہم نے پڑھی، کہ جس میں کہہ دیا گیا، ہر نبی کی زبان سے ایک کہلوا دیا گیا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ پے در پے الفاظ ہم نے پڑھے۔ ہر نبی اور رسول نے یہ کہا کہ میں نے تم سے کبھی اس دنیا کی کوئی منفعت نہیں چاہی، کوئی اپنا ریوارڈ یا اجر یہاں حاصل کرنی چاہا، کوئی عوض نہیں چاہا، اس لیے کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، محفوظ ہے اور مجھے عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں جو فرمایا گیا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ دن رات اگر اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں میں تمہارے لیے، ایک ایک در کا جا کر میں نے کنڈا کھٹکھٹایا ہے، ایک ایک شخص تک بات پہنچانے کی کوشش کی ہے، تمہیں پکارا ہے انفرادی طور پر بھی، اور اگر کہیں تم جمع ہو گئے تو وہاں بھی میں پہنچ گیا، اس دین کی دعوت میں نے تمہارے سامنے رکھی۔ میں نے کبھی کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کسی اجر کا میں نے کوئی مطالبہ کیا؟ کوئی عوضانہ اس کا طلب کیا؟ کوئی ریوارڈ تم سے چاہا؟ کوئی تمغہ بصارت مجھے مل جائے، کہیں میرے دل میں یہ خواہش تم نے کہیں محسوس کی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک اجر ہے کہ جو میں چاہتا ہوں۔ اب یہاں المودۃ فی القربى جو ہے، اس کے بارے میں بہت سی تعبیریں کی گئی، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی اس کے اندر ایک اختلاف موجود تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن کثیر لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ یہاں اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کم سے کم تم میری قرابت داری کی تو کوئی لاج رکھو، میں تمہارا ہی اپنا ہوں۔ بنو ہاشم کون تھے؟ اور پھر یہ کہ مکہ میں بسنے والے جتنے بھی قبائل تھے، کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے بنو ہاشم کے ان کے ساتھ قریش کا نکلتا تھا۔ تو کم سے کم جسے قرابت داری کہتے ہیں، جس میں اعزاء و اقارب کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، کم سے کم اس کی پاسداری تو کرو۔ اگر تمہارا دل بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ بات سچ ہے جو محمد کے پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الگ بات ہے تم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ تمہارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، تمہاری چودراہٹیں ہیں، تمہاری جو ہے گویا کہ سیادت بنی ہوئی ہے، تمہاری اپنی چوپالیں ہیں، تمہارے اپنے جو ہے مختلف مقاصد ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کی دل گواہی دے رہا ہوگا، لیکن وہی تعصب جو ہوتا ہے آبائی دین، مقدس ترین دین، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیا مختلف مسالک ہمارے ہاں ہیں، لیکن یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے جری ہوتے ہیں، جن کا اگرچہ آبائی مسلک کوئی اور ہے لیکن وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں دوسرے مسلک کی طرف۔ لیکن بہت سے وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے دل میں تو خیال ہوتا ہے کہ بات وہ صحیح لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارا ایک کنبہ ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہمارے اعزاء و اقارب ہیں، اگر میں ان سے الگ ہو جاؤں گا تو بالکل الوف ہو جاؤں گا، بالکل اچھوت ہو کر رہ جاؤں گا۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا، کتنے ہی لوگوں کے دلوں میں ممکن ہے یہ بات ہو۔ تو الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اور کسی اجر کا طالب نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کم سے کم قرابت داری اس کا تو کوئی پاس کرو۔ ہمارے درمیان خونی رشتہ موجود ہے، ابو لہب کے ساتھ حضور کا سگے چچا اور بھتیجا کا رشتہ تھا، لیکن بدترین دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو آپ مثالوں کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے موجود ہے، اور بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ قرابت داری کا کوئی پاس رکھو، میں اس کے علاوہ گویا کہ کم سے کم میری مخالفت تو نہ کرو نا۔ زیادہ سے زیادہ انسان یہی اپیل کر سکتا ہے نا، چلو تم میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ میرے خلاف تو معاملہ نہ کرو، میرے خلاف تو کوئی اقدام نہ کرو۔ دوسری رائے یہ بھی ہے، اور یہ بھی موجود تھی، کہ الا المودۃ فی القربى، کہ قربہ سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرو۔ میری تو یہی خواہش ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، کوئی کرنسی مجھے نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں تم اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، اللہ والے بن جاؤ۔ اور کچھ حضرات نے یہاں یہ رائے بھی لی ہے جن میں اہل تشیع جو ہے وہ بہرحال پیش ہے کہ مودۃ فی القربى، اور قرابت داروں میں وہ سوائے حضرت فاطمہ جو بیٹی ہیں اور ان کے آگے جو بہرحال ان کی نسل حضرت حسین ہے، حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ لیتے ہیں یہاں مراد شاید اہل بیت سے مراد صرف وہی لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اور سب سے بڑی جو دلیل ان کے خلاف جاتی ہے وہ یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے، اس میں ابھی تو حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، کہیں دور دور تو جب ہجرت فرما کر تشریف لے گا تو کہیں بعد میں نکاح ہوا،
لیکن وہی بات ہے نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے جو ہے لوگ جو ہے کوئی ہدایت کے راستے پر آتے ہیں، ویلکم، بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ وہی ہیں جو اسی الفاظ قرآنی سے جو ہے اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کسی اگرچہ مختلف تفاسیر نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہاں اہل بیت بھی مراد لیے گئے ہیں کہ سوائے میں تم سے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہتا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب جو سیاق و سباق سے بالکل ہی الگ ہو کر یہ بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مکی صورت ہے، جبکہ ابھی اہل بیت کا وہ تصور تھا ہی نہیں جو بعد میں وجود میں آیا، نہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نکاح ہوا تھا۔ تو یہ تین مختلف آراء ہیں جو ملتی ہیں مطالعے سے۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی بھی نیکی کماتا ہے، نیکی کے راستے میں آگے سے آگے بڑھتا ہے، ہم اس کی نیکی کے اجر میں، اس کے حسن میں، اس کی نیکی کی خوبی میں اور مزید اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ حدیث پھر اپنے ذہن میں لے آئیے جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک شخص بندہ مومن جب جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، اور جنت کی جو نعمتیں اور جو اس کا اکرام ہو رہا ہوگا، جو عزت افزائی ہو رہی ہوگی، تو وہ اپنے آپ کے بارے میں خیال کرے گا کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، یہ مجھے جو کچھ یہاں دیا جا رہا ہے میرے ان اعمال کے نتائج سے کئی سو نہیں کئی لاکھ کروڑ گنا زیادہ ہے، تو میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں وقت میں جو تم نے نیکی کی تھی اس کو ہم نے یہاں اس کی افزائش کی ہے، وہ 700 گنا جو ہے وہ تو ایک محدود ہے نا، جبکہ اللہ کے فضل کے پیمانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ تو لامحدود ہے۔ تو وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو جو شخص بھی نیکی میں آگے بڑھتا ہے، نیکی کماتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں، اس نیکی کے حسن میں، خوبی میں ہم اور اضافہ کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، یقین اللہ تعالیٰ انتہائی مغفرت فرمانے والا اور انتہائی شکور ہے۔ یہاں بھی دیکھیے شکور، قدر افزائی کرنے والا، قدر دانی کرنے والا، کن کی؟ بندوں کی، جو مخلوق ہیں، ان کے عمل کی اللہ تعالیٰ ان کی نیک اعمال کی جو قدر افزائی فرمائے گا۔ یہاں پھر فرمایا گیا ان اللہ غفور شکور، یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ اب یقولون افترا علی اللہ کذبا، اب ان مشرکین مکہ کی طرف سے جو اعتراضات تھے اب اس کا ذکر آ گیا۔ یہ قرآن اصل میں کوئی ایک اس طرح تو نہیں ہے جس طرح کوئی مقالہ کسی ایک خاص سبجیکٹ یا موضوع کو پیش نظر رکھ کے اس کو ترتیب دیا گیا، یہ تو خطابی شکل ہے، جہاں فوراً اب خطاب آ رہا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، تحویل خطاب ہے۔ کیا وہ لوگ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں یہ افتراء ہے، یہ اللہ کی نسبت، اللہ کی جانب جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، یہ کلام اصل میں ان کا اپنا ہے، طلاقت لسانی ہے، کلام کے اندر بڑا ایک شعر بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ کسی کوئی بہت بڑا عالم ہے یہودیوں کا کہ جس کے پاس کوئی تورات موجود ہے اور وہاں حضور جاتے ہیں اور جا کر اس سے کچھ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر کے لے آتے ہیں اور یہاں آ کر کہتے ہیں یا اب اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ یہ کلام اللہ نے مجھ پر نازل کیا، معاذ اللہ۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کر دیا، جھوٹ بات دیا، یہ جھوٹی بات ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اب دیکھیے اس کا جواب کچھ نہیں دیا گیا، لیکن یہ جو زور کلام ہے یہاں خطاب بظاہر قلب کے الفاظ کا ہے، آپ کا دل، مخاطب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل میں سنانا کسے مقصود ہے؟ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کلام جو حضور منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے غلط بات ہے، یہ ان کا اپنا کلام ہے، خود ساختہ گھڑا ہوا کلام ہے، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے تو اختیار میں، جس نے اپنے بندے پر یہ کلام نازل فرمایا وہ چاہتا ہے تو اللہ جو ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کلام کا نازل کرنا روک دے، بلکہ الفاظ اس سے بھی زیادہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ چاہے تو اسے اختیار ہے وہ آپ کے دل کو سر بمہر کر دے، آپ کے دل پر جو ہے اسے آپ کہیے کہ وہ تباہ، ختم، مہر لگا دے۔ اس لیے کہ یہ اصل میں جو ایک زور خطاب ہے یہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، سعادت کی معراج پر ہیں، آغاز وحی سے پہلے بھی کبھی کسی کو ان سے کوئی تجربہ ہوا ہو کسی چھوٹی سی چھوٹی غلط بیانی کا تو جھوٹ کا، ہنسی مذاق میں بھی تو جھوٹ ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے جسے آپ کہیے مزاحیہ انداز میں بھی بہت سی باتیں کہہ جاتا ہے، کہیں کوئی جگہ موجود ہو جہاں تم انگلی رکھ سکو، سیرت و کردار میں کوئی چھوٹا سا چھوٹا چھینٹا موجود ہو اور ان کے بارے میں تم یہ کہو اتنا بڑا جھوٹ
کہ یہ کلام جو پیش کر رہے ہیں ان کا اپنا کلام ہے، یہ جھوٹ بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ان یشاء اللہ یختم علی قلبک، یہ گویا کہ اب یہاں یہ غصہ اصل میں ان لوگوں کی طرف ہے، اللہ کو تو یہ قدرت حاصل ہے، اللہ چاہتا تو آپ کے دل کے اوپر بھی مہر لگا دیتا، یہ کلام آپ سے سلب کر لیتا۔ اور یہ تو موضوع وہ ہے کہ جو قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں 10ویں رکوع میں بیان کیا گیا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو جو چیزیں ہم نے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا دی ہیں ان سب کو واپس سلب کر لیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لك علينا وکیلا، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہماری کوئی بات پوچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہ یہاں بھی خطاب انہی لوگوں کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مقرر کیا اس کام پر کار رسالت کر، اور اپنا پیغام اس پر نازل کیا، اور تم اتنی بڑی جسارت کر رہے ہو کہ اس کلام کو منسوب کر رہے ہو کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ یہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، یا کہیں کسی یہودی عالم سے ڈکٹیٹ کر کے یہ منسوب کر رہے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اب آگے وہی بات آ گئی، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس باطل کو بالکل نسیہ منسیہ کر دے گا، باطل کا وجود ہی نہیں رہے گا، باطل کو مٹا دے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 برس کا عرصہ ہوا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے آخر مکہ میں داخل ہوئے نا، اور وہاں جتنے بھی وہ دیوی دیوتا ان کے مجسمے پڑے ہوئے تھے ایک ایک کو آپ گراتے جاتے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بالآخر ایک وقت آیا نا اللہ تعالیٰ نے باطل کو مٹا دیا، اس کا گویا کہ کوئی وجود باقی نہ رہا۔ تو یہاں بھی فرمایا یمحو اللہ الباطل، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دے گا، بالکل نیست و نابود کر دے گا، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنی حکمت، اپنے کلمات، اپنے حکم سے اس حق کا حق ہونا واضح کر دے گا، حق غالب ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور وہ وقت بالآخر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کے کلمے کو سربلند فرما دیا، اور جزیرہ نما عرب کی حد تک وہ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی تھی، اس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب اس عرب کے اندر کوئی مشرک باقی رہنے نہ پائے۔ اب صرف مکے کی بات اور مدینے کی بات نہیں ہو رہی، پورے جزیرہ نما عرب کی بات ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ لوگ پھر اس جزیرہ نما کو چھوڑ کر جو ہے کسی نے حبشہ کی جو ہے پناہ لینے کی کوشش کی، کہیں کوئی اور روانہ ہو گئے، اس لیے کہ اس کے بعد تو قرآن کا حکم تھا۔ اب دین اگر اللہ کا غالب ہے تو قرآن کا حکم تو ظاہر ہے وہ تو پھر سب سے ٹاپ پر ہوگا نا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اب جہاں کہیں کوئی تمہیں مشرک نظر آئے، 4 مہینے کا ایک گریس پیریڈ ہے جو دے دیا گیا، اس کے بعد پھر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ فی الواقع ہوا، تو وَيَمْحُ اللَّهُ الْحَقَّ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقینا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سینوں میں ہے، ہر شے سے واقف ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔